حکایت گلستان و بوستان سعدی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شریف الدین تھا۔ لقب مسلح دین اور تخلص سعدی تھا۔ بچپن میں ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ تعلیم شیراز اور بغداد میں حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران چھوڑ دیا۔ کئی ممالک کی سیاحت کی اور کئی بار حج ادا کیا۔ 1256 کے بعد شیراز واپس آئے۔ اس زمانے میں ایران فارس کہلاتا تھا اور وہاں ابو بکر بن سعد زنگی کی حکومت تھی۔ 1257 میں بوستان اور 1258 میں گلستان لکھی۔ بوستان نظم اور گلستان نثر پر مشتمل ہے۔ دونوں کتابیں عالمی کلاسیکی ادب میں شامل ہیں۔ ان کتابوں کا ترجمہ دنیا کی تمام اہم زبانوں میں ہو چکا ہے۔ یہ کتابیں دراصل اصلاح اور خیر پھیلانے کے لیے لکھی گئیں۔ آج بھی ان کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی خود شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک پہلوان اپنی ناداری کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ وہ کشتی کے داؤ پیچ کے سوا کوئی اور ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس کے وطن میں اس فن کا کوئی قدردان نہ تھا۔ بیچارہ مٹی کھود کر بڑی مشکل سے گزارا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اسی خیال میں مصروف مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اس کا پھاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جلدی سے جھک کر دیکھا تو کسی انسانی جبڑے کی ہڈی تھی جو پھاوڑے کی ضرب سے چور چور ہو گئی۔ پہلوان نے یہ منظر دیکھا تو یکا یک اس کی سوچ کا رخ بدل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ ہڈی کہہ رہی ہو، میں کسی بدحال کا منہ ہوں یا خوشحال کا، آخر کار سب فنا ہو جانا ہے۔ اس حکایت سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ زندگی خواہ کتنی ہی لمبی ہو، ختم ہو جانے والی ہے، انجام موت ہے۔ نیکیوں میں ان کی طرف دیکھنا چاہیے جو تم سے آگے بڑھے ہوں، اور دنیاوی ساز و سامان میں ان کی طرف جو تم سے زیادہ غریب ہوں۔ کوئی قافلہ ایک جنگل سے گزرا۔ قافلے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ قافلہ دور نکل گیا تو کتا پیچھے رہ گیا۔ بیچارے کو راستہ نہ ملتا تھا۔ اسے جنگل میں بھٹکتے کئی دن ہو گئے تھے۔ آخر بھوک پیاس کے مارے ہلنے کی سکت نہ رہی اور زبان منہ سے باہر نکل آئی۔ اتفاق سے ایک نیک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اسے کتے کی حالت پر رحم آ گیا۔ نیک آدمی نے اپنی پگڑی کھولی اور کلہ سر سے اتارا، کلے کا ڈول بنایا اور پگڑی کی رسی، اسی طرح کنویں سے پانی نکال کر کتے کو چند گھونٹ پلائے اور کچھ ٹکڑے روٹی کے کھلائے۔ کتے کی جان میں جان آئی تب نیک آدمی نے اسے ایک آبادی تک پہنچا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور یہ بشارت دے کہ خدا نے کتے کے ساتھ نیکی کے عوض تمہارے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دمشق میں سخت قحط پڑا۔ دوست احباب محبتیں بھول گئے۔ پہاڑ، باغ، کھیت اور وادیاں خشک ہو گئیں۔ جو سبزہ بچا مکڑیاں چاٹ گئیں۔ لوگ ان مکڑیوں کو کھا کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ ان دنوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بھی وہیں تھا۔ ایک پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی جو صاحب جائیداد تھا اور خوشحال بھی، مگر اس وقت ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ شیخ سعدی نے پوچھا کہ تم تو بہت امیر آدمی تھے، تم کیوں سوکھ کر کانٹا بن گئے ہو؟ اس نے جھڑک کر جواب دیا، دیکھتے نہیں کیا حال بنا ہوا ہے؟ شیخ صاحب نے کہا، تمہیں کیا، تمہارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا، جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو اہل دل کے لیے کھانا زہر بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے دل میں سوچا اللہ کا شکر ہے کہ ابھی انسانی ہمدردی کے چشمے خشک نہیں ہوئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ایک دن ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ فلاں عالم باتیں تو بڑی لچھے دار کرتے ہیں لیکن ان کا عمل ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتا۔ دوسروں کو کہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے لیکن خود انہیں مال و دولت جمع کرنے سے فرصت نہیں۔ ان کا حال تو قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تم لوگوں کو تو بھلائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہو لیکن اس سلسلے میں اپنی حالت پر کبھی غور نہیں کرتے۔ باپ نے کہا، بیٹے اس بات کو ذہن سے نکال دے کہ جب تک کوئی عالم بعمل نہیں ملے گا تو نصیحت پر کان دھرے گا۔ بھلائی اور نیکی کی بات جہاں سے بھی ملے اسے قبول کر، اسے نابینا شخص جیسا بن جا، نامناسب نہیں جو کیچڑ میں پھنس گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے برادران اسلام میرے لیے ایک چراغ روشن کر دو۔ ایک خاتون نے اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگی، جب تجھے چراغ ہی دکھائی نہیں دیتا تو اس کی روشنی سے کیسے فائدہ حاصل کرے گا؟ اے بیٹے، نصیحت دیوار پر بھی لکھی ہو تو قابل قبول ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ شاید بارش کی وجہ سے جنگل میں بہت کیچڑ تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تنہا بہت کوشش کی مگر سب رائے گیا۔ کسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا، نہ دوست اور نہ بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ گزر ہوا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑائی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرا بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا بلکہ آپ کے خاندان کی برائی بھی کی ہے۔ بادشاہ نے مجبور کسان کو دیکھا جس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و کرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاتم طائی عرب کا سب سے بڑا سخی تھا۔ اس کی سخاوت دور دور تک مشہور تھی۔ ایک دفعہ حاتم طائی نے 40 اونٹ ذبح کیے اور بہت سے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے وہ کسی کام کی وجہ سے جنگل کی طرف گیا۔ وہاں ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، انہیں بیچ کر روزی کمائے۔ حاتم طائی نے اسے کہا، آج سب لوگ حاتم طائی کے مہمان ہیں اور اس کے دسترخوان پر جمع ہیں، تم بھی جاؤ اس کے مہمان بنو۔ لکڑہارا بولا، جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، ایک بار میرا جوتا ٹوٹ گیا۔ اس زمانے میں اس کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ نیا جوتا خرید سکتے، اس لیے ننگے پاؤں کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ انہیں اپنی اس حالت پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دروازے کے قریب ایک فقیر کو دیکھا۔ اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی حالت کا اس سے موازنہ کیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے پاؤں تو صحیح ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔